رمضان اس لیے بابرکت مہینہ ہے کہ الرمضان اسم اللہ، رمضان اللہ کا نام ہے۔ اس مبارک مہینے کا بھی نام ہے اور اللہ کا بھی نام ہے۔ اور پھر جب اس مبارک مہینے کا ذکر کریں تو فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا یوں کہو کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، نہیں، ولیکن قولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان، فرمایا یوں کہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے۔ یوں نہ کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، نہیں، اس لیے کہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کا بھی نام ہے اور پھر یہ بابرکت مہینہ ہے، اس لیے اس کا نام بھی ادب کے ساتھ لیا جائے۔ اور پھر یہ جو مبارک مہینہ ہے مفسرین نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ اس مبارک مہینے کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کو 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ پیار رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ 12 مہینے ہیں نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کو 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ پیار اس رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ہے۔ اور پھر پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بیان نہیں ہوا، لیکن اگر ہوا ہے تو صرف رمضان المبارک کا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اور کس انداز میں ہوا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں صرف اس ایک مہینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بابرکت مہینہ ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی برکتوں والا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت کو نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تمہارے تنافس کو، تمہاری جانوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی طور پر نظر فرماتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، تو فرمایا بندگان خدا کو بھی چاہیے جب وہ رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہو تو دوسری طرف بندوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے رب کو نیک اعمال کر کے دکھاؤ۔ اور پھر جو بندہ اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کرتا ہے اس بندوں پر، وہ جو بھی بندہ ہو، اللہ رب العزت پھر اپنے فرشتوں کے سامنے وہ فخر فرماتا ہے۔ جو بندے اس مبارک مہینے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں
اپنے رب کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، تو وہ جو بھی بندے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ اور پھر اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اب ہر طرف اللہ کی رحمت ہے، بندہ سانس نہیں لے سکتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، بندہ قدم نہیں اٹھا سکتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، بندہ منہ میں لقمہ ڈالے اس کو نگل نہیں سکتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، بندہ آنکھ کھولے جھپک نہیں سکتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ویسے تو ہر طرف بندوں پر اللہ کی رحمت ہے، لیکن دوستان محترم یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا، اس میں اللہ رب العزت صرف رحمت نہیں بلکہ خاص الخاص رحمت اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ فرمایا جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہو اس مبارک مہینے میں، اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما رہا ہو اس مبارک مہینے میں، تو پھر بندوں کو بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے رب کو نیک اعمال کر کے دکھائیں۔ ایک طرف وہ ذات دیکھ رہی ہو اپنے بندوں کو، اور دوسری طرف بندہ نیک اعمال کی کثرت کر رہا ہو۔ جب نیک اعمال کی کثرت کر رہا ہو تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہو۔ اور پھر دوستان محترم آخری حدیث مبارکہ، اس مبارک مہینے میں جو مسلمان روزے رکھتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی اللہ کے محبوب نے خوشخبری فرمائی ہے۔ فرمایا فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب باب منہا یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ فرمایا جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو روزہ کیسی اللہ کی عبادت ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا ہے۔ فرمایا اس دروازے سے صرف میرے روزے دار بندے داخل ہوں گے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اپنے خالی دامن کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے میں ہم بھی اپنے خالی دامن کو اللہ رب العزت کی رحمت سے بھرنے والے بن جائیں۔